أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے جو لوگ اچھے ہیں، قرآن ان کی صفات کو بیان کر رہا ہے کہ ان کی کون کون سی خوبیاں ہیں. کل کے درس کے اندر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان کو دوہرا اجر ملے گا. کیوں؟ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لائے، اس وجہ سے دوہرا اجر انہیں ملے گا. آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، انہوں نے صبر کیا ہے. صبر کس چیز پر؟ یاد رکھیں کوئی بھی مذہب ہے نا، یہاں تک کہ اگر کوئی مشرک ہے، بتوں کو پوجنے والا ہے، اگر وہ بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوگا تو 100 طرح کے تانے اسے ملیں گے. ان تانوں کے اوپر صبر کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. فرمایا اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ انہیں دوہرا اجر دیں گے. اور دوسری چیز فرمایا یہ لوگ برائی کو دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ. اس کی کئی قسم کی تفسیریں بیان کی گئی. ایک تو یہ کہ پہلے یہ شرک کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، کفر کے اندر تھے، اب کفر کو انہوں نے اسلام لا کر مٹا دیا. دوسرا یہ گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد نیکی کرتے ہیں. اور جب یاد رکھیں انسان گناہ کے بعد توبہ کر کے نیکی کرتا ہے، اللہ اس گناہ کو بھی نیکی کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں. یہ قاعدہ و قانون ہے جسے قرآن نے خود بیان کیا ہے. اور فرمایا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی بے دھڑک خزانہ نہیں کرتے. اب آج کے درس میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب یہ لوگ سنتے ہیں بےہودہ بات. بےہودہ بات سے گالم گلوچ مراد ہے، لا یعنی قسم کی گفتگو بھی مراد ہو سکتی ہے، بے مقصد قسم کی بات. فرمایا جب یہ سنتے ہیں ان کے کانوں پر پڑتی ہے اعرضوا عنہ، یہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں. اہل کتاب کی یہ صفات ہیں، بیان کیوں کی جا رہی ہیں؟ تاکہ مومن ان صفات کو اپنائیں. جب تک مومن ان صفات کو اپنائیں گے نہیں، کامیاب ہرگز بھی نہیں ہوں گے. لغو کے اندر غیبت سحر فہرست آتی ہے. سب سے پہلا نمبر جو لغو کے اندر ہے وہ کس کا ہے؟ غیبت کا ہے. مومن یہ نہیں کہ کسی نے غیبت شروع کی تو کان لگا کر پہلے خوب سنی، سننے کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کیا. ہرگز یہ مومن نہیں. مومن یہ ہے کہ غیبت والی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فوراً جب دیکھ لیا کہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے اٹھ جائے، اٹھ کر مجلس کو چھوڑ کر نکل جائے. یہی معاملہ عورتوں کو بھی اپنانا چاہیے اور مردوں کو بھی. اور فرمایا وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال. کون سے؟ توحید والے اعمال. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے ہیں شرکیہ اعمال، یعنی جو شرک کر کے تم عمل کرتے ہو وہ تمہارے لیے، ہم جو توحید والے عمل کرتے ہیں وہ ہمارے لیے. سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. یہ سلام سلام مفارقت ہے، یعنی جدائی والا سلام ہے. یہ تحیہ والا سلام نہیں، یعنی جو جب انسان آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ وہ والا سلام یہاں پر مراد نہیں. یہاں پر جو سلام ہے یہ سلام مفارقت ہے. انسان جب کسی سے جان نہیں چھوٹتی تو اسے کہتے ہیں السلام علیکم میں گیا، یہ وہ والا سلام ادھر مراد ہے. تو میں مومن لوگ جب دیکھتے ہیں نا آگے جاہل لوگ ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، سورہ فرقان میں پڑھا تھا نا. فرمایا کہ یہ لوگ جب دیکھتے ہیں برے لوگوں کو اور بری باتوں کو تو کیا کرتے ہیں؟ مروا کرامہ، عزت کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اپنی بے عزتی نہیں کرواتے. فرمایا سلام علیکم، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی سلام مفارقت. لا نبتغی الجاہلین، ای لا نبتغی صحبت الجاہلین، ہمیں نہیں چاہیے جاہلوں کی صحبت. جاہلوں کی صحبت سے پناہ مانگے. یہاں سے جاہل سے مراد وہ جاہل نہیں جس کے پاس علم نہیں. یہاں جاہل سے مراد وہ ہے کہ سمجھتا بھی نہیں اور اڑا بھی ہوا ہے، وہ جاہل مراد. ایک جاہل تو وہ ہے اسے کسی مسئلے کا پتہ نہیں، آپ اسے بتائیں وہ مان لے، اسے جاہل نہیں کہا جاتا. جاہل کسے کہا جاتا ہے؟ مسئلے کا پتہ بھی نہیں، بتانے کے اوپر پھر بھی وہ اڑا ہوا ہے، بات کو نہیں مان رہا، یہ جاہل مذموم ہے. علم کا نہ ہونا یہ بری بات نہیں ہے. علم نہ ہو کہ انسان اڑ جائے کسی چیز کے اوپر، یہ برائی ہے، اسے قرآن نے جاہل کہا ہے. فرمایا جو اہل کتاب والے نیک لوگ ہیں وہ جاہلوں کی صحبت سے کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں.
انک لا تہدی، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا جاہل کون ہے، سب سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جو کلمے کے بغیر دنیا سے چلا گیا وہ سب سے بڑا جاہل ہے اور سب سے بڑا گمراہ ہے۔ آگے اسی چیز کا تذکرہ ہے ابو طالب کا۔ ان کی شان، اس آیت کی شان نزول کے اندر مفسرین نے ابو طالب کا ہی واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا جاہلوں میں سے سب سے بڑا جاہل کون؟ آپ کا چچا، جس نے آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھا، کلمے کے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ انکا، بے شک اے محمد الرسول اللہ، لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببتا، جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ دلی محبت آپ کی کسی کے ساتھ جتنی بھی ہو محمد رسول اللہ، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ ہی ہے، یہدی من یشاء، جسے چاہے ہدایت دے۔ سب سے بڑے احسانات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ کس کے ہیں؟ ابو طالب۔ 10 سال یا 8 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک محمد رسول اللہ کی شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ کسی کو جرت نہیں تھی ابو طالب کے ہوتے ہوئے کہ محمد الرسول اللہ پر آواز لگائے، آواز کسے، لیکن جیسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ٹوٹا ابو طالب کے ساتھ، یعنی دنیا سے چلا گیا ابو طالب، وہ دن، اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام الحزن، میرے اوپر یہ غموں کا سال ہے، یعنی سارے غم ادھر ادھر سے میرے اوپر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہی سال تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چلی گئی، ابو طالب بھی چلا گیا، وجہ کیا؟ اب رسول اللہ کی کمر مبارک خالی ہو گئی۔ ایک آسرا کس کا تھا؟ اللہ کی ذات کا، دوسرا آسرا صحابہ کا تھا، اور صحابہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس وقت کھانے کے لیے روٹی بھی ان کے پاس نہیں۔ اتنے زیادہ احسانات رسول اللہ پر ابو طالب کے تھے، لیکن کیا کلمہ نصیب نہیں۔ آخری وقت تھا، پہلی تفصیل اس کی میں نے کئی بار بیان کی ہے لیکن پھر اشارتاً، آخری وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس غرض سے کہ جاؤں، میرا چچا ہے، اس کی میرے اوپر بہت احسانات ہیں کہ کل میں کم از کم اللہ کے سامنے بات تو کر سکوں نا کہ اے اللہ اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ یہ جا کر جب گئے نا تو یہ ابو جہل وغیرہ، عتبہ شیبہ، یہ بہت زیادہ مکار لوگ تھے، انہوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ڈر تھا کہ بھتیجا کسی نہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھا لے گا، یہ جا کر بیٹھے رہے ادھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور انتظار کیا کہ ابو جہل وغیرہ اٹھ جائیں تو میں اس کے ساتھ بات شروع کروں، لیکن وہ نہیں اٹھے۔ جب دیکھا کہ نہیں اٹھ رہے، رسول اللہ نے خود بات کرنی شروع کر دی۔ فرمایا کہ یا عمی الہ الا اللہ، اے چچا پڑھ دے لا الہ الا اللہ، کہ کل اللہ کے سامنے کچھ عذر تو رکھ سکوں نا کہ چچا نے کلمہ پڑھا تھا۔ آگے سے جواب کیا ہے کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا، یہ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کل یہ لوگ کہیں گے کہ ابو طالب آگ سے ڈر گیا، تندور کے اوپر روٹیاں پکانے والی میرے پیچھے باتیں نہ کرتی، ان کے تانوں کا خوف مجھے نہ ہوتا، اقررت عینیک یا محمد، تیری آنکھوں کو میں ضرور ٹھنڈا کرتا ہے محمد، کلمہ میں پڑھ لیتا۔ اور آگے اس کا پورا قصیدہ بخاری کے اندر آیا ہوا ہے، کہنے لگا بھتیجے مجھے پتہ ہے کہ دنیا کے اندر سب دینوں کے اندر تیرا دین سب سے بہتر ہے، لیکن مجبور ہوں تو ان عورتوں کے تانوں سے مجبور ہوں، کلمہ میں نہیں پڑھتا۔ وہ کہنے لگے جب یہ بات کہی نا ابو طالب نے تو آگے سے ابو جہل نے کہا اے غدار، اب تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہا ہے، اب تو اس دین کو چھوڑ کر مرے گا، محمد کا کلمہ پڑھے گا، آگ سے ڈر گیا ہے، تانے دینے ادھر شروع کر دیا۔ تو بغیر کلمے کے ابو طالب دنیا سے چلے گئے۔ جب یہ رسول اللہ یہاں سے اٹھ کر چلے آئے، دیکھا بات نہیں مانی جا رہی، نکل کے آگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے۔ اب دیکھیے یہاں سے ایک مسئلے کی بات کہ باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، دین کا جب مسئلہ آیا نا تو باپ کو پیچھے چھوڑا۔ انتقال کی خبر جب آئی کہ ابو طالب مر گیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں رسول اللہ کی خدمت۔ اب الفاظ کے اوپر غور کیجیے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کا چچا بوڑھا گمراہ مر چکا ہے، اپنے باپ کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول میرا باپ دنیا سے چلا جا چکا ہے، نہ، فرمایا بوڑھا گمراہ دنیا سے چلا جا چکا ہے، مر چکا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ مجھے؟ میں اس کے جنازے کے اندر جاؤں یا نہ جاؤں؟ جنازہ تو ہوتا ہی نہیں ہے مشرک کا نا، یعنی میں اسے زمین کے اندر دفن کروں یا نہ کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ، تیرا باپ ہے، جا کر زمین کے اندر اسے دفنا کر پھر میرے پاس واپس آنا، دفنانے کے بغیر نہیں آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنازے کیا۔
روکا ہوا تھا قرآن میں کہ آپ نے کسی مشرک کے لیے جنازہ نہیں پڑھانا، قبر کے اوپر کھڑے نہیں ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جا کر دفنایا، واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ ساری کی سارے واقعات بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو طالب نے جو میرے اوپر دنیا کے اندر احسانات کیے ہیں، اللہ ابو طالب کو بدلہ دے گا کیسے؟ کہ اس کے عذاب کے اندر خفت پیدا کرے گا، اللہ عذاب کو ہلکا کرے گا۔ اور اس عذاب کی کیفیت رسول اللہ نے خود بیان فرمائی، فرمایا کہ اسے 2 آگ کے تسمے پہنائے جائیں گے، جو تسمے ہوں گے تو اس کی پاؤں کے اندر، لیکن اس کے دماغ کو ابالیں گے۔ 2 تسمے پاؤں میں ہوں گے، دماغ کو ابالیں گے۔ یہ کون سا عذاب ہے؟ جس کے اندر کمی کی ہوئی ہے۔ تو جن کے عذاب کے اندر کمی نہیں ہوگی ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن حاصل کلام اب یہاں پر بیان کرنے کا کہ ہدایت محمد رسول اللہ اپنے چچا کو بھی نہیں دے سکتے، تو اس کے علاوہ نہ ہدایت آپ کو کسی دربار سے ملے گی اور نہ ہی کسی بڑی بزرگ سے ملے گی۔ ہدایت حاصل کرنی ہے تو ایک ہی چیز ہے، وہ قرآن ہے۔ اور قرآن بھی گھر کے اندر رکھنے سے ہدایت نہیں ملے گی، یا قرآن کی صرف آپ کہیں کہ تلاوت کرتے رہے، کالے حروف رٹتے رہے، ہدایت ملے گی نہیں۔ قرآن کو زندگیوں میں لائیں گے، قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے، ہدایت تب ملے گی۔ انک لا تہدی، اے محمد رسول اللہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ خود اللہ نے فرمایا یہدی الیہ من اناب، کہ جس کے دل کے اندر جستجو ہوتی ہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ وہو اعلم، اور وہ اللہ خوب جاننے والا ہے، بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں۔ انسان سارا دن ڈنکی کی چوٹ پر کہتا رہے میں ہدایت کے اوپر ہوں، میں ہدایت کے اوپر ہوں، لیکن ہدایت کے اوپر وہی ہوتا ہے جسے اللہ ہدایت کے اوپر رکھتا ہے۔ میں نے آپ سے کیا عرض کیا تھا کہ یہودیوں کے پاس مشرک گئے جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ہدایت کے اوپر، اور یہودیوں نے بھی تصدیق کی کہ محمد ہدایت پر نہیں ہے، تم لوگ ہدایت کے اوپر۔ زبان سے کہنے کے ساتھ کوئی شخص ہدایت کے اوپر نہیں ہوتا۔ وقالوا، اور کہنے لگے ان نتبع الہدا، اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی، یعنی محمد کلمہ پڑھ لیں تیرا، ماں کا تیرا، نتخطف من ارضنا، ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کوئی زبان خاموش نہیں ہوتی، چاہے وہ مشرک کی زبان ہو یا مسلمان کی زبان ہو، ہر ایک نے ہزاروں دلائل اٹھا کر پھر رہا ہے۔ کسی کے پاس حق کے دلائل ہیں، کسی کے پاس باطل کے دلائل ہیں، لیکن زبان کوئی خاموش نہیں ہوتی۔ اب مشرکوں نے کون سا عذر پیش کیا، کیا بہانہ کیا؟ کہنے لگے کہ محمد اگر ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں نا تو ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، عرب کے اندر مکہ والے ہم تھوڑے سے ہیں، یہ جتنا عرب ہے سارا کافروں کا ہے، یہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ نتخطف من ارضنا، ہماری زمین سے ہمیں اچک لیں گے، اچک کر قتل کر دیں گے۔ یہ کوئی بہانہ ہے؟ اب اللہ کا جواب سنیں، اولم نمکن لہم انترکوا ولم نمکن لہم، کیا ہم نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے؟ ولم نمکن لہم، تمہیں ہم نے آسرا نہیں دیا، ٹھکانہ نہیں دیا، حرم کے اندر۔ او بدبختو، کتنا بڑا اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے حرم کے اندر تمہیں جگہ دی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اتنی عزت والی جگہ کے اندر اللہ نے تمہیں لا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ جگہ بھی کیسی ہے، صفات اس کی کیا ہیں؟ پہلی صفت آمنا، یہ امن والی ہے۔ اور تمہیں حرم کے اندر کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ اس حرم کے اندر اگر باپ کے قاتل کو کوئی دیکھتا ہے تو اسے قتل نہیں کرتا۔ اس حرم کے اندر لا کر ہم نے تمہیں چھوڑا۔ اور یجبا الیہ ثمرات، اور کھینچ کر لائے جاتے ہیں اس حرم کی طرف، ثمرات کل شیء رزقا، ہر قسم کے پھل۔ دنیا کے اندر کوئی پھل آپ کو کسی علاقے میں نہیں ملے گا، وہ مکہ کے اندر آپ کو ملے گا۔ اور سب سے زیادہ نچوڑا ہوا ہر چیز کا جو مغز ہوتا ہے وہ کدھر ہے؟ عرب کے اندر۔ ادھر آپ اپنے ملک سے حساب لگائیں، جو آپ کے ملک کے اندر سب سے اچھی چیز ہوگی وہ کہاں پر جائے گی؟ عرب کے اندر جائے گی۔ اور دنیا کے تمام ممالک کا یہی حساب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ فرمایا اے پروردگار رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن، اے پروردگار انہیں روزی کے اندر پھل دے۔ یہ نہیں کہا کہ اے اللہ انہیں گندم دے، انہیں فلاں فلاں سبزیاں دے۔ اگر یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے نا، ڈر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا سے؟ فرمایا یہ لوگ کھیتی باڑی سارا دن کرتے رہیں گے، اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے۔ یہ دعا جب مانگی نا، تیار ہوئے پھل وہ ان کو مل جاتے تھے، کھا لیتے تھے، انہیں کوئی زمین کے اندر کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ اس زمانے سے آج کے زمانے تک ادھر ہر قسم کا فروٹ پھل ہر چیز ادھر ملتی ہے۔
فرمایا من لدنا، اپنی طرف سے ہم نے انہیں روزی دی، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے۔ علم کیا نہیں رکھتے؟ کہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کرنے کی بجائے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، نافرمانی کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ عورتیں بال بیچ سکتی ہیں یا نہیں؟ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بال گھروں کے اندر جمع کرتی رہتی ہیں، باہر خریدنے والا بالوں والا آتا ہے، عورتیں وہ بال اٹھا کر اسے بیچ دیتی ہیں۔ پہلی بات، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے جسم کی کوئی چیز بیچنا حرام ہے۔ ناخن، چمڑی، بال، غرض کوئی بھی چیز، خون، ہر چیز حرام ہے بیچنا۔ آپ کسی کو کوئی چیز ہدیہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، جو آپ نے امانت پوری کی پوری اللہ کو لوٹانی ہے۔ یہ جسم جو آپ کا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس امانت کو ہو بہو اسی طرح اللہ کو لوٹانا ہے۔ رہ گیا مسئلہ بالوں کا، بال بیچنا حرام ہے شرعی نقطۂ نظر سے۔ انسان جو ہے وہ سر سے لے کر، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کیا ہے؟ اشرف ہے، اس کی چیز کوئی بھی بیچ نہیں سکتے۔ دوسرا، عورت کے بال جو ہیں ان کے اوپر جادو ہوتا ہے، ان کے اوپر جادو ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو جادو ہوا تھا وہ بالوں ہی کے ذریعے سے ہوا تھا۔ ان چیزوں کے اوپر عورتیں نہایت ہی زیادہ خیال کریں کہ ان بالوں کو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ زمین کے اندر دفنا دیے جائیں، جمع کرتی رہیں، جب زیادہ جمع ہو جائیں تو انہیں زمین کے نیچے دفنا دیں۔ بیچنا یہ آپ کے لیے حرام ہے، ان سے جو پیسے آئیں گے وہ بھی حرام ہے، اور یہ آپ کی جانی بھی اس کا آپ کو جانی بھی نقصان ہے اور اخروی بھی نقصان ہے، لہذا بال بیچنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ اور یہی مسئلہ اسی طرح ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں مر گیا میری آنکھ کسی کو ہدیہ کر دے، میں مر گیا میرا دل، میرا گردہ فلاں چیز کسی کو دے دے، یہ بھی حرام ہے۔ آپ کسی کو کوئی چیز نہیں دے سکتے، اللہ کی طرف سے یہ امانت ہے۔ اللہ